نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ مرد کی اچھائی کا معیار اس کا بزنس نہیں، اس کا دفتر نہیں، اس کے دوستوں کی محفل نہیں، مرد کی اچھائی کو پرکھنے کے لیے معیار اس کا اپنی بیوی کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر اس نے ان کو خوش رکھا ہے اور ان کے غم ختم کر دیے اور ان کو پرسکون زندگی دینے کی کوشش کی تو یقیناً یہ ایک اچھا انسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تصدیق فرما رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ انا خیرکم لأہلی، کہ میں تم سب میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے زیادہ بہتر ہوں۔ گویا پریکٹیکل مثال بھی نبی علیہ السلام نے دے دی۔ عورت کو اللہ رب العزت نے مرد کی پسلی میں سے بنایا۔ اس کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت نے نہ تو سر میں سے بنایا کہ اس کو سر پہ بٹھا کے رکھو، نہ اس کو پاؤں سے بنایا کہ اس کو پاؤں کے نیچے رکھو۔ اللہ رب العزت نے اسے پسلی سے بنایا کہ یہ تمہارے دل کے قریب ہے، تم اس کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھو۔ اس لیے خاوند کو چاہیے کہ وہ گھر کا ذمہ دار ہے، اس کو تحمل مزاج ہونا چاہیے۔ ذرا سی بات پہ غصے میں آ جانا، ہر وقت غصے کی زبان بولنا، ہر وقت لہجہ بدل کے بیوی سے بات کہنا، یہ بے وقوف مردوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ کوئی مردانگی نہیں ہوتی۔ یہ تو وہی والی بات ہوئی کہ جیسے کسی نے کہا، جی مجھے اپنے سے چھوٹوں پہ بڑا غصہ آتا ہے۔ جی ہاں، ذرا بڑے کے ساتھ غصہ کر کے دکھائیں نا، تمہاری طبیعت ٹھیک کر دیں۔ تو کمزوروں پہ غصہ آنا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ ان کے ساتھ تو رحم دلی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ گھر کے اندر 100 چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں، ایسی باتوں کو اگنور کر جانا چاہیے۔ کلیئرنس اور ٹالرنس اس کے آج کل اصول بنے ہوئے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی مشینری چل رہی ہے، اس کی فٹنگ میں ہمیشہ کلیئرنس ٹالرنس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ شیفٹ کا سائز اتنا ہو تو بیئرنگ کا سائز اتنا ہوگا۔ دو چیزوں کو آپس میں فٹ کرنا ہے تو ان کے درمیان اتنی کلیئرنس ہونی چاہیے۔ تو اگر مشینری نے فٹ ہونا ہے، اس میں کلیئرنس ٹالرنس چاہیے، تو دو انسانوں نے اپنی ازدواجی زندگی میں فٹ ہونا ہے تو ان کو بھی کلیئرنس ٹالرنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ درگزر سے کام لینا چاہیے، کوئی کسی موڈ میں کوئی کسی موڈ میں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا دینا یہ کبھی بھی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی۔ مرد کتنا برا لگتا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ ناراض ہو کر بیٹھ جائے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا، ٹو رن اے بگ شو ون شوڈ ہیو اے بگ ہارٹ، کہ بڑا شو دکھانے کے لیے پھر دل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے۔ تو شادی کے بعد تو خاوند کو اپنا دل بہت بڑا کر لینا چاہیے۔ انگریزی کا ایک مقولہ ہے کہ ہائی ونڈز بلو آن ہائی ماؤنٹینز، اونچے پہاڑوں کے اوپر آندھیاں بھی زیادہ تیز چلا کرتی ہیں۔ تو زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے، کبھی ماں کی طرف سے شکوے، کبھی بہن کی طرف سے شکوے، کبھی بیوی کی طرف سے شکوے۔ اب یہ ذمہ داری خاوند کی بنتی ہے۔ کئی خاوندوں کو دیکھا کہ وہ اپنی بیوی کو ماں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے خود ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ انتہائی غیر ذمہ دارانہ بات۔ ہمیشہ اپنی پوزیشن کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر محسوس کر رہے ہو کہ بیوی کی غلطی تو اس کو پیار سے سمجھاؤ،
اگر سمجھ رہے ہو کہ امی اس وقت ضرورت سے زیادہ اس پر سختی کر رہی ہے تو بڑے ادب کے ساتھ امی کی خدمت میں گزارش کرو، اپنی بیوی کی وکالت کرتے ہوئے ذرا بھی نہ شرماؤ، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی بعد میں بڑی بنا کرتی ہیں۔ تو بیوی کو پروٹیکٹ کرنا یہ تو خاوند کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب اس کو یوں کہنا کہ بھئی مجھے نہیں پتا، بس تم انہیں خوش کرو، تو بیوی کوشش تو کرے گی کہ میرے خاوند کی والدہ ہے میں خوش کروں، مگر ہم نے کئی مرتبہ دیکھا کہ ساس بڑی گھاگ اور تجربے کار ہوتی ہے، اونچ نیچ جانتی ہے، سمجھتی ہے، وہ ایسے اپنی اننگز کو پلے کرتی ہے کہ اس عورت کو یا بچی کو ناک آؤٹ کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اس میں خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پوزیشن کا خیال رکھے، اور اگر دیکھتا ہے کہ امی ضرورت سے زیادہ سختی کر رہی ہے یا امی نے اس کو ٹف ٹائم دینا شروع کر دیا ہے تو ان کی باتوں کو پھر خود بلاک کرے۔ اس لیے شریعت نے کہا کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو الگ مکان یا کوئی کمرہ لے کر دے جس میں وہ کوئی سکھ کا سانس لے سکے۔ بیوی کو سر چھپانے کی جگہ لے کر دینا شرعاً خاوند کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی خاوند کو ذرا بھی گنجائش دے تو اس کو اپنی زندگی میں سب سے پہلے مکان خریدنا چاہیے، بلکہ یہاں تک فرماتے تھے لا ایمان لمن لا مکان لہ، کہ جس کا مکان نہیں اس کا ایمان ہی نہیں۔ تو ایک دن اس عاجز نے عرض کیا کہ حضرت یہ اتنی بڑی بات جو آپ فرماتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، اگر کسی خاوند نے اپنا گھر نہیں خریدا اور اس کی بیوی کرائے کے مکان میں رہ رہی ہے اور اللہ نہ کرے کہ خاوند کی وفات ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، تو کرائے دار تو اس عورت کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، وہ کہاں سے کرایہ دے؟ تو جب وہ اس کا سامان گھر سے نکالیں گے تو یہ عورت پریشانی کے عالم میں کفریہ بول بولے گی، اس کا ایمان ہی خطرے میں ہو جائے گا۔ تو اس لیے فرماتے تھے کہ خاوند کی ذمہ داری کہ عورت کو سب سے پہلے سر چھپانے کی کوئی جگہ دے تاکہ جس میں وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ یاد رکھیں کہ جتنا محبت و پیار سے میاں بیوی رہتے ہیں اتنا ہی اللہ رب العزت ان سے خوش ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہاؤس از بلٹ بائی ہینڈز بٹ ہوم از بلٹ بائی ہارٹس، اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں، جب دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ لہذا بیوی کے ساتھ خوش اخلاقی سے رہنا یہ خاوند کی ذمہ داری۔ اور خوش اخلاقی اس کو نہیں کہتے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر انسان ڈانٹ ڈپٹ کرتا پھرے، غصے ہوتا پھرے، تیوریاں دیکھتا پھرے، بولنا چھوڑ دے۔ یہ چیزیں میاں بیوی کے درمیان ہونا انتہائی برا ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو خاوند پیار کے ذریعے اپنی بیوی کا دل نہ جیت سکا وہ تلوار کے ذریعے بھی بیوی کا دل نہیں جیت سکتا۔ یہ سمجھنا کہ میں ڈانٹ ڈپٹ سے سب سیدھا کر دوں گا یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈانٹ ڈپٹ سے الٹا کام بگڑتا ہے، بیوی سہم جائے گی، بیوی چپ ہو جائے گی، لیکن بیوی بھی اپنے خاوند کے خلاف گوریلا جنگ لڑنا شروع کر دے گی۔ تو کیا فائدہ؟ اس لیے محبت و پیار ہی ازدواجی زندگی کے لیے بہترین عمل ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی جب بھی گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے ہوئے آتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے۔ مسکراتے ہوئے آنا اور گھر والوں کو سلام کرنا
یہ ابتدا ہے اچھے ماحول کی. جب خاوند مسکراتا ہوا آئے گا تو یقیناً بیوی بھی مسکرائے گی اور دونوں محبت و پیار سے رہیں گے. ایک مرتبہ میرے پاس ایک میاں بیوی کا معاملہ آیا. شادی کو 3 سال گزر چکے تھے. دونوں لکھے پڑھے اچھی فیملی کے بچے، دونوں وید تھے، نیک بھی تھے. وہ کہنے لگے جی کہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہنے لگے اس لیے کہ بس ہماری طبیعتیں نہیں ملتی، ہم آپس میں ہر وقت آرگومنٹس کرتے رہتے ہیں. کوئی دن زندگی کا ایسا نہیں کہ ہماری آپس میں بحث نہ ہوئی ہو. ہم تنگ آ چکے ہیں اور ہم نے بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا ہے کہ ابھی تو عمریں دونوں کی ایسی ہیں کہ کوئی نہ کوئی دوسری صورت بھی بن جائے گی، تو کیوں ہم اپنی زندگیاں برباد کریں. ہم اپنے ماں باپ کو بتانا چاہتے تھے، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتانا مناسب سمجھا چونکہ آپ ہماری تربیت کے ذمہ دار. میں نے ان سے چند منٹ بات کی اور فگر آؤٹ کر لیا کہ مسئلہ کیا ہے. ان دنوں کچھ کام کاروبار کی پوزیشن اچھی نہیں تھی، تو خاوند کے 1-2 جو معاملات تھے وہ پھنس گئے، پیمنٹس رک گئیں، تو وہ بہت ٹینس ہوتا تھا. اس لیے جب دفتر سے گھر آتا تھا تو بہت سنجیدہ. بیوی کھانا پکا کے 1-2 گھنٹے سے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہے کہ خاوند آئے گا، میں مل کے کھانا کھاؤں گی. جب وہ خاوند کا چہرہ دیکھتی کہ اتنا سیریس، تو نتیجہ وہ یہ نکالتی کہ شاید میں اپنے خاوند کو پسند ہی نہیں. اور جب وہ یہ سوچتی کہ میں اپنے میاں کو پسند ہی نہیں تو اسے غصہ آتا، کیونکہ وہ خوبصورت بھی تھی، نیک بھی تھی، تعلیم یافتہ بھی تھی، اچھے گھرانے کی تھی اور اس کی فرسٹ کزن بھی تھی. وہ کہتی تھی میرے اندر کیا کمی ہے جو یہ خاوند میری طرف پیار سے نہیں دیکھتا. چنانچہ بیوی بھی چڑ جاتی، خاوند ویسے سیریس ہوتا اور دونوں کے درمیان پھر ایک دوسرے کے ساتھ خوب بحث مباحثہ ہونے لگ جاتا. میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں آپ لوگ اپنا یہ فیصلہ 6 مہینے کے لیے روک لیں، ڈیفر کر دیں، اور میں آپ لوگوں کو ایک کام ذمہ لگاتا ہوں، وہ آپ نے کام کرنے ہیں. پھر 6 مہینے کے بعد آپ ایویلیویٹ کرنا کہ ہم آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے. ان کا ٹھیک ہے. چنانچہ میں نے خاوند کو کہا کہ جب آپ نے گھر آنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر بھی عمل کرنا ہے کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آؤ اور اپنے اہل خانہ کو سلام کرو. تم نے اس سنت کو چھوڑا اور اس کی بے برکتی سے تمہارے گھر سے خوشیاں روٹھ گئیں. جب آپ آیا کرو تو بزنس کی پریشانیاں دفتر میں لاک اپ کر کے آیا کرو. بیوی کا قصور نہیں ہے کہ تمہارا بزنس نہیں چل رہا. جب آؤ تو وہ بیچاری 1-2 گھنٹے سے انتظار میں ہے، تو چہرے کے اوپر خوشی ہو، کھلا ہوا چہرہ ہو، انسان کے محبت کے جو ہے نا وہ آثار چھلک رہے ہوں. تو ویسے تو بڑی سنتوں کا خیال کرتے ہو، تو اس سنت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ جب اس نوجوان کو یہ بات سمجھائی تو وہ کہنے لگا جی میں اس سنت پر ضرور عمل کروں گا. میں نے کہا بیوی کو کہ اب آپ نے ایک عمل کرنا ہے کہ جب خاوند آئے تو آپ نے ہمیشہ دروازے پہ آ کر استقبال کرنا ہے اور خاوند کو مسکرا کر دیکھنا ہے. اس نے کہا ٹھیک. میں نے کہا یہ بات تو تھی جو میں نے آپ کو سنت کے مطابق بتائی. اب اس سچویشن میں جب آپ دونوں کی طبیعتیں اتنی ایک دوسرے سے دور ہو چکی ہیں، اب میں خاوند کو ایک عمل اور بتاتا ہوں اور وہ اسے ڈیوٹی سمجھ کے کرنا پڑے گا. اس نے کہا جی. میں نے کہا کہ آپ جب بھی گھر آئیں تو میاں بیوی ہی تو گھر میں رہتے ہیں اور تو کوئی ہے نہیں.
تو آپ مسکراتے چہرے کے ساتھ آئیں گے، اور جب گھر میں آ جائیں تو آپ اپنی بیوی کو مسکراتا دیکھ کر اس کا بوسہ لیں۔ اب یہ لفظ سن کے خامن تھوڑا حیران ہو کے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا تمہاری اپنی ہی بیوی ہے، حیران کیوں ہو رہے ہو؟ اب وہ حیران کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ تمہیں نفلوں پہ اتنا ثواب نہیں ملنا جتنا اس بوسے پہ ثواب ملنا ہے۔ خیر جب میں نے اسے زور دے کے بات کی تو اس نے بجھے دل کے ساتھ کہہ دیا جی بہت اچھا۔ میں نے اس کو خوب ٹائٹ کیا کہ اگر تم نے یہ عمل نہ کیا تو اس کا مطلب کہ تم اس گھر کو آباد کرنے کے لیے کوشش ہی نہیں کر رہے، سارے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی میں انشاءاللہ اس پر عمل کروں گا۔ 3 مہینے کے بعد دونوں نے فون کیا، ہنستے مسکراتے کہنے لگے جی کہ ہمیں تو یوں لگا ہے کہ یہ 3 مہینے ہم نے ہنی مون کنڈیشن میں گزارے ہیں، اس لیے کہ جب خامد گھر مسکراتے ہوئے آتا تھا اور بیوی کو کس کرتا تھا اور بیوی بھی مسکراتی تھی تو پھر سارے گھر میں مسکراہٹیں ہی آ جاتی تھیں، آرگومنٹس ختم ہی ہو جاتے تھے۔ تو کئی مرتبہ ایک چھوٹا سا عمل اجڑتے ہوئے گھر کے آباد کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ میرے پاس لاہور کا ایک نوجوان آیا، انتہائی نیک، تہجد گزار، متقی، پرہیزگار۔ اس کو کوئی 1 سال ہوا تھا بیعت ہوئے، مگر اللہ نے اس کی طبیعت کے اندر نیکی رکھ دی تو وہ خوب تقوی کی زندگی گزار رہا تھا۔ بس آیا تو بڑے غصے میں، پوچھا خیر تو ہے؟ جی بس میں کیا کروں، بیوی ایسی ہے کہ دین کی طرف آنے کو بالکل تیار ہی نہیں، نہ ٹی وی چھوڑتی ہے، نہ یہ چھوڑتی ہے، نہ وہ چھوڑتی ہے، پردے کا خیال نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی، الٹا میں دین کی بات کرتا ہوں تو آگے سے الٹی بات کر دیتی ہے، میں تنگ آ چکا ہوں، بس حضرت مجھے آپ بتائیں میں کیا کروں۔ اب اصل میں وہ مجھ سے سینکشن لینا چاہتا تھا کہ یا تو میں بیوی کی پٹائی کروں یا پھر بیوی کو میں کے بھیج دوں۔ میں نے اس سے بات چلائی اور اس کو کہا اچھا بتاؤ تمہاری شادی کیسے ہوئی؟ پتہ چلا جناب کہ یہ صاحب بھی ویسے ہی تھے 1 سال پہلے، اور دونوں کی آپس میں لو میرج تھی، 1 سال تک ان کا افیئر چلتا رہا، پسند کی شادی تھی۔ تو میں نے اسے سمجھایا کہ دیکھو دونوں کا بیک گراؤنڈ ایک ہی جیسا تھا، فرق یہ کہ آپ کو نیک محفل ملی تو آپ آل آف دی سڈن چینج ہو گئے، تو بیوی کو نہ یہ بیانات ملے، نہ یہ صحبتیں ملیں، نہ یہ خیر کی بات سننے کا موقع ملا، تو بیوی کیسے اتنا جلدی بدل جائے گی؟ ٹائم لے گی، تو کیوں اتنا پریشان ہوتے ہو؟ کہنے لگا جی بس میں کیا کروں، بہت ہی بے دین بن گئی ہے، بہت ہی زیادہ وہ فاسقہ ہے، وہ بار بار یہی بات کرے۔ میں نے اسے کہا اچھا میں آپ کے ذمہ ایک کام لگاتا ہوں۔ جی بتائیں۔ میں نے کہا کہ یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے کھانا کھاتے ہوئے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالا؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں، یہ سنت نہیں ہے؟ کہنے لگا اچھا سنت ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل۔ جاؤ اور جب کھانا کھانے بیٹھو تو جو مٹھائی کا ڈبہ دسترخوان پہ پڑا ہو اس میں سے ایک گلاب جامن اٹھا کے آج اس کے منہ میں ڈال دینا۔ اب اس کی سانس جیسے رکی ہوئی ہے اور میری طرف دیکھ رہا ہے، چونکہ اس کی طبیعت میں تو سختی تھی، وہ تو پٹائی کے موڈ میں آیا تھا، اور آگے سے اس کو کچھ اور جو ہے وہ نسخہ مل گیا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھے، حضرت اس کے منہ میں ڈالوں تو اور کیا کرنا ہے تم نے؟ جاؤ جاؤ کہ اس پہ عمل کرو۔ جی حضرت۔ پھر میں نے اس کی خوب اچھی طرح خبر لی اور اس کو سمجھایا کہ دیندار لوگوں کی بے جا طبیعت کی سختی اپنی بیویوں کو بے دین بنانے کا بڑا سبب ہوتی ہے۔
میں نے کہا یہ کہاں کے اخلاق ہیں جو تم سمجھتے ہو کہ بڑے تم اقامت دین کی کوششیں کرتے پھرتے ہو؟ جاؤ پیار سے رہو، اور کل مجھے آ کے بتانا کہ منہ میں لقمہ ڈالا۔ کہنے لگا کہ ٹھیک۔ اگلے دن آیا، اب چہرے پر تھوڑی مسکراہٹ تھی۔ پوچھا بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت دسترخوان لگا، پہلے تو میں کھانا ہی الگ کھا لیتا تھا، میں پاس بیٹھا کھانا کھانے لگا، کھانے کے دوران میں نے وہ گلاب جامن اٹھایا اور بیوی کے منہ کی طرف جو کیا تو بیوی حیران۔ میں نے اسے کہا کہ میں آپ کے منہ میں گلاب جامن رکھنا چاہ رہا ہوں۔ کہنے لگے خیر، اس نے لے لیا، لیکن یکدم اس کی کنڈیشن بدل گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی اینی تم نے یہ کہاں سے سیکھا؟ میں نے کہا کہ مجھے آج پتا چلا کہ یہ سنت ہے۔ وہ کہنے لگی اچھا، سنت اتنی اچھی ہوتی ہے؟ چنانچہ اس نے پھر مجھ سے دین کی باتیں خود پوچھنی شروع کر دیں، اور دسترخوان سے اٹھ کر اس بچی نے خود اس نماز کو پڑھا جو وقت کی تھی۔ اب خاوند کی اتنی سی محبت دینے پر وہ بچی دین کے قریب آ گئی، اور چند مہینوں کے اندر وہ باقاعدہ شرعی پردہ کرنے والی تہجد گزار بچی بن گئی۔ تو خاوند اگر محبت و پیار کے ساتھ رہے تو بیوی کیوں نہیں اس کی وجہ سے اپنی زندگی کو بدلے؟ درمیان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھا ہے نیک دیندار لوگوں میں کہ اکثر و بیشتر ان کے گھروں میں آپس میں محبت و پیار ہوتا ہے، یہ دین دلوں کو جوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لا کر نیک اعمال کریں گے اللہ ان کے دلوں میں محبتیں بھر دیں گے۔ اس لیے میں نوجوان بچوں کو سمجھاتا ہوں کہ اگر تم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو تو گھر میں دین کا ماحول پیدا کر لو۔ دینی ماحول کی وجہ سے دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ایک نوجوان آئے، کہنے لگے جی کیا کریں، ہم میاں بیوی کی بنتی نہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں بس دل ہمارے ایک دوسرے سے بہت کھٹے ہو گئے۔ میں نے کہا تم دلوں پہ ایلفی استعمال کرو۔ اب وہ مجھے دیکھنے لگا، کہتے جی ایلفی استعمال کریں؟ میں نے کہا ہاں، ایلفی چیزوں کو جوڑ نہیں دیتی، لکڑی کو لوہے سے جوڑ دیتی ہے، پلاسٹک کو وہ لکڑی سے جوڑ دیتی ہے، تو دو چیزوں کو جوڑ دیتی ہے، تو ایلفی دلوں کو بھی جوڑ دیتی ہے۔ کہنے لگا حضرت ایلفی استعمال کریں؟ میں نے کہا ہاں، اس شریعت کا دوسرا نام ایلفی بھی ہے۔ تم جاؤ گھر میں دین والی زندگی گزارنا شروع کرو، اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے دلوں کو اس طرح جوڑیں گے جیسے ایلفی دو چیزوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے۔ اور واقعی جو محبتیں، جو پیار دیندار جوڑے آپس میں جو ہے تجربہ کرتے ہیں، وہ فسق و فجور میں زندگی گزارنے والوں کو اس کا کیا پتا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض دیندار نوجوانوں میں طبیعت کی سختی آ جاتی ہے۔ یہ خشک ملا، توبہ توبہ، ایسا عجیب حال ہوتا ہے کہ بس ہر وقت روب چلا رہے ہوتے ہیں۔ ان کو لہجہ بدل کے بات کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، یہ نارمل موڈ میں بات ہی نہیں کرتے، اور بات بات پہ آیت پڑھتے ہیں الرجال قوامون علی النساء۔ بھائی اللہ رب العزت نے مرد کو گھر میں بڑا بنایا، مقام دیا، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بس تم اب ڈنڈا ہی چلانا سیکھو۔ تم اپنی پوزیشن کا خیال رکھو، اور یہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی امیر المومنین
میرا خامند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد پڑھتا رہتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے، اور یہ کہہ کے خاموش ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران کہ اے خاتون تو کیا کہنے آئی ہے؟ اس نے پھر یہی بات دہرائی، میرا خامند بہت نیک ہے، ساری رات تہجد میں گزار دیتا ہے اور سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ اس پر ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بولے اور کہنے لگے، امیر المومنین، اس عورت نے اپنے خامند کی بڑے اچھے الفاظ میں شکایت کی ہے۔ کیسے شکایت کی؟ کہ امیر المومنین، جب وہ ساری رات تہجد پڑھتا رہے گا اور سارا دن روزہ رکھے گا تو پھر بیوی کو وقت کب دے گا؟ تو یہ کہنے آئی ہے کہ میرا خامند نیک تو ہے، مجھے وقت نہیں دیتا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے خامند کو بلایا تو اس نے کہا کہ ہاں میں مجاہدہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، شرعاً تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارو، ہنسی خوشی اس کے ساتھ رہو، اور کم از کم ہر 3 دن کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرو۔ تو خیر وہ میاں بیوی تو چلے گئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے یہ کنڈیشن کیوں لگائی کہ ہر 3 دن کے بعد بیوی سے ملاپ کرو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اللہ رب العزت نے مرد کو زیادہ سے زیادہ 4 شادیوں کی اجازت دی، تو اگر 4 شادیاں بھی کسی کی ہوں تو 3 دن کے بعد پھر بیوی کا دن تو آتا ہے نا۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم زیادہ سے زیادہ 3 دن عبادت کر سکتے ہو، 3 دن کے بعد 1 دن رات تمہاری بیوی کا حق ہے، تمہیں گزارنا پڑے گا۔ تو دیکھو شریعت بھی انسان کو کیا خوبصورت باتیں بتاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت محبت پیار سے رہتے تھے، ان سے ان کی دل لگی کی باتیں کرتے تھے۔ آپ سوچئے نبی علیہ السلام کے دل میں جہنم کا کیا نظارہ ہوگا جو آنکھوں سے دیکھا انہوں نے، اللہ رب العزت کی خشیت اور خوف کا کیا عالم ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میں تم سے سب سے زیادہ اپنے اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جہنم کو آنکھوں سے دیکھا، جو اللہ کی عظمتوں سے واقف تھے، ان کے دل پہ کس قدر اللہ کی عظمت کا معاملہ رہتا ہوگا، لیکن وہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیوی کے پاس تشریف لاتے تھے تو ان سے دل لگی کی باتیں فرماتے تھے۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی علیہ السلام نے 9 عورتوں کی کہانی سنائی کہ کنویں پر پانی بھرنے کے لیے 9 عورتیں اکٹھی ہوئیں۔ ایک نے کہا کہ تم بالکل آج کھری کھری بات سنا دو، تو ایک نے کہا کہ میرا خامند ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، دوسری نے کہا میرا خامند ایسا، تیسری نے کہا ایسا۔ اب دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو ان عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں، اور فرمایا کہ اس میں سے ایک عورت ام زرع تھی، اس نے ابو زرع کے بارے میں کہا کہ وہ تو اتنا مجھے محبت سے رکھتا ہے، اس نے مجھے اتنا کھلاتا ہے، اس نے مجھے سونے سے لاد دیا، اتنی محبت دی۔ یہ باتیں سنا کر نبی السلام نے فرمایا، عائشہ، ابو زرع ام زرع سے جتنی محبت کرتا تھا میں اس سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب بتائیں، خامد اگر ایسی بات اپنی بیوی سے کرے گا تو اس کی تو زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، اس کو تو اپنا گھر بستا نظر آ جائے گا۔ چنانچہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا، باہر کچھ حبشی لوگ نوجوان دوڑ رہے تھے، کھیل رہے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، کیا آپ یہ کھیل دیکھنا چاہو گی؟ اے اللہ کے نبی، جی دیکھنا چاہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے
کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی اوٹ میں لے لیا اور آپ کے بازو پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ٹھوڑی رکھی اور اس طرح وہ کھیل دیکھنے لگیں. نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے بعد پوچھتے کہ تم دیکھ رہی ہو, بس کریں, نہیں اور دیکھنا چاہتی ہوں. 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں یہ کھیل بہت اچھا لگا. اب دیکھیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے یہ کھیل خود اپنی بیوی کو دکھا رہے ہیں.